دوسری روایت اس کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو بڑی خوبصورت، جس کے لیے میں نے یہ پوری صورت کا انتخاب کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور نبوی میں ایک غریب شخص تھا اور ہے بڑا نیک تھا، تو وہ اس کے ہمسائیگی میں ایک مالدار شخص رہتا تھا اور اس کے پاس بہت ساری کھجوریں تھی، اور ایک کھجور ایسی تھی جس کا جھکاؤ جو ہے وہ غریب کے ویڑے کی طرف تھا۔ تو جب یہ پھل اتارنے کے لیے امیر شخص آتا تو وہ غریب کے ویڑے میں اس کا جھکاؤ ہوتا، تو غریب کے بچے وہ نیچے گرا ہوا پھل اٹھا لیتے، لیکن یہ درخت سے اترتا تو ان سے وہ پھل چھین لیتا۔ یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ اگر کوئی کھجور اس کے بچوں کے منہ میں بھی ہوتی وہ اس کو بھی نکال دیتا۔ تو وہ جو غریب شخص تھا وہ شکایت لے کر حضور کی خدمت میں آ گیا اور اس نے آ کر ساری بات سنائی کہ حضور اس کے پاس تو بڑے درخت ہیں اور ایک جو ہے وہ کھجور میرے ویڑے میں جھکی ہوئی ہے، اور یہ جب کھجوریں اتارتا ہے کچھ نیچے گر جاتی ہیں تو وہ میرے بچے غریب ہیں، ہم کھا لیتے ہیں بچے، تو حضور یہ ان کے منہ کے اندر سے بھی نکال لیتا ہے۔ تو حضور میں ابھی تم چلے جاؤ، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ اٹھے اور حضور اس شخص کی تلاش میں نکلے۔ جب حضور علیہ السلام کی اس مالدار شخص سے ملاقات ہوئی تو حضور میں کہ تیرے پاس بڑی کھجوروں کے درخت ہیں، وہ کھجور کا درخت جس کا ایک غریب کے ویڑے کی طرف جھکاؤ ہے، اگر تو وہ مجھے بیچ دے تو میں اس طرح کی کھجور تجھے جنت میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی آفر اس کو اللہ کے رسول نے کرا دی۔ غریبوں کا کتنا دکھ ہے جو حضور کے سینے میں موجود ہے۔ حضور خود جا کر اس کو تلاش کر کے اس سے کہہ رہے ہیں اگر تو کھجور کا وہ درخت مجھے بیچ دے تو میں تجھے جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس بڑی کھجوریں ہیں، لیکن اس طرح کا میٹھا پھل اور کسی کھجور پہ لگتا نہیں ہے۔ وہ اتنی بات کہہ کر چلا گیا، یعنی اس کا جواب تھا کہ میں بیچنا نہیں چاہتا۔ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے حضور یہ بات کر رہے تھے تو پاس کوئی اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص چلا گیا تو وہ صحابی حضور کے پاس آئے اور اس شخص نے آ کر کہا حضور اگر وہ کھجور میں خرید لاؤں تو کیا آپ مجھے جنت کے درخت کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل دیتا ہوں۔ اب وہ شخص چپکے سے اٹھ کے چلا گیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ باتیں چلتی رہی، کاروباری بندوں کی پھر باتیں تو ہوتی ہیں۔ تو اب اس کو بھی پتا تھا کہ جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت ملی ہوئی ہے، تو اس نے خود ہی کہا کہ آج میں گیا تھا، حضور کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو حضور نے اس ایک درخت کے عوض میں مجھے جنت میں کھجور کی ضمانت دی تھی، تو میں نے وہ چونکہ میرے پاس اس طرح کا اور کوئی درخت نہیں ہے اور اس کا پھل بڑا میٹھا ہے تو میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو وہ تو جو آیا تھا وہ آیا اسی بات کو چھیڑنے کے لیے، تو اس نے خود چھیڑ دی۔ تو وہ کہتا کہ ویسے کیا تمہارا کوئی بیچنے کا بھی ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا بیچنے کا ارادہ تو ہے، لیکن میں بیچوں گا اس کو جو مجھے میری مرضی کی قیمت دے گا۔ تو کہا تم کتنی قیمت لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کم از کم 40 جو ہے وہ کھجوروں کے درخت لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا چلو یہ تو بڑی قیمت تم مانگ رہے ہو، تو اگر یہ 40 میں تمہیں دوں تو تم مجھے بیچ دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بیچوں گا، اگر یہ جو 40 سیدھے تیری ایک لائن کے اندر درخت موجود ہے، اگر تو یہ دے تو پھر میں تجھے بیچتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں، تو اس شخص نے جو ہے وہ سودا پکا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو کسی اور چاہ میں تھا، اس کو تو کھجور نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اس کو تو جنت نظر آ رہی تھی، اس کو تو کھجور نظر نہیں آتی، اس نے 40 تو دیکھ ہی نہیں تھا رہا یہ۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں تاکہ تم ان کے سامنے یہ گواہی دے دو کہ وہ والی کھجور جو غریب کے گھر کی طرف جھکی وہ میری ہوگی اور یہ 40 تیری ہوگی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لوگ جمع تھے، تو اس نے کہا کہ تو اقرار کر۔ اس نے اقرار کیا تو لوگوں نے قبول کر لیا، اس نے کہا گواہی بھی ہوگی۔ تو یہ اب خود ہی کہتا ہے کہ جس سے پہلے آفر دی گئی تھی حضور کی طرف سے، یہ کہتا کہ اچھا بات پتہ کیا ہے، ہماری ابھی مجلس اختتام پذیر نہیں ہوئی، لہٰذا میرا تیرا سودا کینسل ہے۔ تو وہ پھر ڈر گیا کہ میں تو جنت کے قریب پہنچ گیا تھا، یہ پھر مکر گیا 40 لے کر بھی۔ تو اس نے کہا مجلس برخاست نہیں ہوئی، اور یہ اصول ہے کہ جب تک مجلس برخاست نہ ہو تب تک جو ہے وہ خرید و فروخت کے اندر فیصلے میں تبدیلی ہو سکتی۔ تو اس نے پھر کیا خوبصورت جملہ بولا،
اللہ اکبر. جب اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ جب راہیں آسان کرے پھر راہیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اس نے کہا اچھا ویسے مجھے بھی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، ایک کے بدلے میں 40 دے رہا ہوں، اور وہ بھی ایک جو تیری غریب کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں. تو جب یہ پیچھے ہٹا تو یہ فطرتی بات ہے، جب ایک پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ریٹ بڑھانا چاہتا، اس نے پھر کہا نہیں نہیں چلو کوئی بات نہیں، اسی مجلس میں فیصلہ کیا. اس نے کہا پھر پکی بات، اس نے کہا پکی بات. اب اس نے وہ 40 اس کے حوالے کی اور دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں آ گیا اور آ کر عرض کرتا ہے حضور جی وہ غریب کے گھر والی کھجور آپ کی ہوئی، اب مجھے جنت والی کھجور کا وعدہ دے دے. اللہ حضور میں وہ کھجور کا وعدہ ہے تمہارے لیے. اور پھر حضور اس غریب کے ویڑے میں آئے اور حضور میں اپنے بچوں کو کہا کر کے اب اس سے کھجوریں کھا دیا کریں. الفَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جب رب راہیں آسان کر دے پھر زمین پر بیٹھے بیٹھے جنتوں کی کھجوروں کے بھی جو ہے وہ انسان کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ اس کی کہانی ہے جو رب کی راہوں پہ خرچ کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اور تصدیق کرتا ہے اچھی بات کی. اور تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں جو راہ پہلے ہی آسان ہے.